مجبوریہ میرے قانونی مجبوریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھا اہلیان کبوڑو خاص کرے ملک کالونی کے دوست تمام برادریوں کے احباب سب کو السلام علیکم دوستو آپ لوگوں کا جو یہ آپ نے اپنے آپ کو ادھر یہاں پہ تکلیف میں بٹھا کے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کریں، لہذا چند گزارشات ہیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سے میں گوش گزار کروں۔ اصل حقیقت جو ہے وہ اس عمر میں جو مجھے اعزاز بخشا گیا تھا وہ ایک سینیٹر کی ایسی پوسٹ ہے جو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا ایوان اور کوئی نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں ایم پی اے ہو، منسٹر ہو، ایم این اے ہو، تو وہ اپنے ساتھ یعنی کہ سابقہ لکھ سکتا ہے، لیکن سینیٹر کو یہ اعزاز ضرور حاصل ہے کہ وہ تا حیات سابقہ نہیں لکھے گا، سینیٹر ہی لکھے گا۔ تو اور دوسری بات یہ سب سے بالا ایوان ہے میری نظر سے، ابھی تک آج تک کوئی ایسی مثال سامنے سے نہیں گزری کہ وہ سینیٹر شپ چھوڑ کے ایم پی اے کی سیٹ پہ آئے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ جس طرح ایک دفعہ پرائم منسٹر بن گیا تو کبھی بھی زندگی میں وہ منسٹر نہیں بنے گا۔ یہ ایک ڈیکورم ہے، یہ ایک لیول ہے۔ اس طرح جو پریزیڈنٹ ہے وہ تاحیات پریزیڈنٹ جو ہے، سابقہ پریزیڈنٹ نہیں لکھا جائے گا، پریزیڈنٹ ہی لکھا جائے گا، لیکن وہ اس عہدے سے جب جائے گا تو کبھی بھی وہ یہ سیاست نہیں کرے گا کہ میں ایم این اے کی سیٹ پہ جاؤں یا وزیر بنوں یا کیا ہے۔ اسی طریقے سے سینٹ کا بھی وہی تقدس ہے، وہی ایک مقام ہے کہ کبھی وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں پھر سے جا کے ایم پی اے بنوں یا کیا ہے۔ لیکن اس کے بھی وجوہات ہیں جس کے لیے میں نے یہ سارا کچھ سوچا۔ دراصل جو حالات پچھلے 5 سال میں پوری تحصیل میں اور اس شہر میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ میرا خیال ہے سب کو معلوم ہی ہوگا کہ کیا کچھ شہر کے ساتھ ہوا، کیا کچھ جو ہے ان کا ایک طرز حکومت جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ جی لوگوں پہ پریشر ڈالو، شہر میں سے 2-3 بندے اٹھا لو، شہر والے ڈر جائیں گے، یا امن کے لیے نہیں،
صرف عوام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے انسپیکٹر اور ایس ایچ او لگوا کے ایف آئی آریں کٹوانا، ان لوگوں کو ایف آئی آریں بھی کٹوائیں اور پھر چھڑوانے کے لیے بھی وہی پہنچ جائیں، تو یہ ایک کھیل کھیلا جا رہا تھا جس میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان دھونس اور اس چیز کی سیاست سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بڑے باصلاحیت ہیں، انہوں نے اس کو فیس بھی کیا ہے، لیکن وہ غصہ اور غم اپنے دل میں ضرور رکھا ہے۔ یہ چیز جو ہے، یہ 8 تاریخ کو آپ کو اس غم و غصے کا جو ہے وہ انتقام لینا ہے۔ 8 تاریخ کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے، یہ آپ کے سامنے ہی سب ہوتا رہا ہے، ہو رہا تھا۔ موٹر سائیکل آدمی کھڑی کر کے، ابھی کسی بولا میں 1 منٹ میں دکان سے کوئی چیز لے کے آؤں تو پیچھے سے موٹر سائیکل کو، اور یہ سب کو پتا ہے کہ یہ لوگ کہاں پہ بستے تھے، کہاں پہ بیٹھتے تھے، کہاں پہ پلتے تھے، یہ ایک کاروبار بنا ہوا تھا۔ الحمدللہ ہمارے بشیر آباد کے خاندان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ہمیں بڑوں نے تربیت دی ہے، اس میں ادب اور اخلاق ایک سب سے نمایاں چیز ہے۔ دوسری چیز ایمانداری، اور کوئی بھی برائی، الحمدللہ نہ ہم نے کبھی کوئی برائی سیکھی، نہ ہماری اولاد نے کوئی برائی ہے، کیونکہ ایک تربیت یہ بڑوں سے ایسی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ صاف ستھرا رکھیں۔ جب بھی موقع ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ ڈکٹیٹر کے ادوار میں کتنے پریشر آئے ہوں، کتنی پیسوں کی آفر آئی ہو، لیکن ایمانداری سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنا ضمیر نہیں بیچا، اور یہ صرف میرا مسئلہ نہیں تھا، یہ اس عوام کا مسئلہ تھا کہ وہ چن کے ہمیں بھیجتے تھے، تو میں ان کے ضمیر کا سودا وہاں پہ کروں تو یہ آپ لوگوں کی توہین تھی۔ سب آپ کے سامنے ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک نیا روایتیں یہ ایسی نکل پڑی